السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے شوہر کی کہانی ہے جسے اپنی بیوی کے ہر اچھے کام میں بھی نقص نکالنے کی عادت تھی۔ وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ خوش گفتار، خوش اتوار، اپنے نام کی طرح نرم و نازک، کومل خاندان بھر کی پسندیدہ شخصیت سمجھی جاتی تھی۔ بزرگوں کو اس کی تابعداری پسند تھی تو لڑکیوں کو اس کا فیشن میں اپ ڈیٹ رہنا، اور بچوں کی تو وہ پسندیدہ آپ بھی تھی۔ کومل آپی، آپ ہماری ہیرو ہو، بچہ پارٹی کا متفقہ بیان تھا۔ خاندان کے ہر گھرانے کی خواہش تھی کہ کومل ان کے گھر ہی کی زینت بنے۔ با ادب، پڑھی لکھی اور خوش شکل کومل ہر لڑکے کا خواب تھی، اور اس کا سگھڑاپا ہر ماں کی خواہش۔ تقریباً سب نے اس خوش اتوار اور نیک سیرت لڑکی کی طرف دستے سوال کیا، لیکن کومل کے والدین نے بہت سوچ سمجھ کر عبدالعلیم کے بیٹے عمران علی کو اپنی فرزندی میں لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بہنیں اپنے گھر بیاہی تھیں۔ ایک بوڑھی بیوہ ماں تھی جس سے دور پرے کی رشتہ داری بھی تھی۔ عمران ایک خوش شکل اور ذہین نوجوان تھا۔ قرین قیاس تھا کہ آگے چل کر ترقی کرے گا۔ سب نے کومل کے والدین کی فراست کی داد دی۔ ہر طرح سے مطمئن ہو کر ہاں کر دی گئی۔ سب نے کومل کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ہاں بھئی، کیسی لگی تمہیں اپنے ہونے والی بھابھی؟ رحیمہ نے اپنی دونوں بیٹیوں سے پوچھا۔ امی، کومل ہے تو بہت اچھی، لیکن صدف نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پاس کمپیوٹر پر بیٹھے عمران کا پورا وجود سماعت بنا ہوا تھا۔ قدرتی طور پر وہ پرتجسس تھا کہ بہنیں کیا رائے دیتی ہیں۔ اس نے کومل کو خاندانی تقریبات میں 1-2 بار دیکھا تو تھا، سب سے تعریفیں بھی سن رکھی تھیں، سو وہ خوش اور مطمئن تھا۔ کومل ہے تو اچھی، لیکن اپنے گھر میں اس کی حکومت ہے امی۔ سعدیہ نے بھی صدف کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کی امی کہہ رہی تھیں کہ کچن کے تمام امور اسی کے سپرد ہیں۔ انکل بھی اس کی پسند ناپسند کو اہمیت دیتے ہیں۔ بیا آپی کی شادی میں ہر طرف اسی کی پکار تھی۔ کومل میک اپ کر دو، لائنر لگا دو، بال سیٹ کر دو، مہندی سجا دو۔ صدف کچھ سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو بیٹا، یہ تو اچھی بات ہے نا، مجھے تو ایسی ہی با اعتماد اور ایکٹیو بہو چاہیے۔ رحیمہ نے مسکراتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ امی، کہیں اتنی تیز لڑکی ہمیں دیوار سے نہ لگا دے، عمران پر حکومت نہ شروع کر دے۔ صدف کے اپنے خدشات تھے۔ رحیمہ بیگم نے ہنس کر اس بات کو ٹال دیا، کیونکہ انہیں اپنے تجربے پر بھروسہ تھا، لیکن عمران کے دل میں بہنوں کے تبصروں نے جڑ پکڑ لی۔ کومل پر بے تحاشا روپ آیا تھا، یہ سب کی مشترکہ رائے تھی۔ اب وہ شدت سے منتظر تھی کہ عمران بھی اس کی تعریف کرے۔ کومل، آپ پر اتنا ہیوی میک اپ سوٹ نہیں کرتا، پتہ نہیں دلہنیں گولا گنڈا کیوں بن جاتی ہیں۔ کومل نے حیرت سے عمران کو دیکھا، جو استہزائیہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ نئی نویلی دلہن کومل کا ایسے تبصرے پر دل بھج گیا۔ ولیمے کے اگلے دن وہ مکلاوے کے لیے تیار ہوئی۔ اس کی نندیں اس کا میک اپ کر رہی تھیں۔ صدف، کومل کو کوئی اور ڈریس پہنا دو، اس کی رنگت ڈل لگ رہی ہے، اور میک اپ بھی لائٹ کر دو۔ جب عمران نے اچانک انٹری دی اور کومل نے شکوہ بھری نظر اپنے سنہری کام والے سوٹ پر ڈالی جو اس نے بہت دل سے تیار کروایا تھا، اس کے بعد تو گویا معمول بن گیا تھا۔ عمران بہت ہلکے پھلکے انداز میں اس کی شخصیت یا پسند ناپسند پر طنز کر دیتا، فکرہ کستا اور پھر یوں انجان بن جاتا جیسے غیر دانستگی میں کچھ منہ سے نکل گیا ہو۔ کومل کو کھانے پکانے سے قدرتی لگاؤ تھا، کچھ ہاتھ میں بھی ذائقہ تھا، سو وہ کھانا پکانے میں ماہر سمجھی جاتی تھی۔ ابتدائی دنوں کے بعد اس نے کچن کے امور سنبھالے۔ ساس سے عمران کی پسند ناپسند تو معلوم کر چکی تھی، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ بھی تھا، سو مطمئن تھی کہ کھانا پسند آئے گا ہی۔ یہ کیا امی، آپ کو پتہ ہے نا مجھے زیادہ اسپائسی اور آئلی کھانے نہیں پسند۔ کس نے کیا ہے مسالوں کا اتنا ضیاع؟ اور یہ کیا گاجر مولی کے پھول بنائے ہیں؟ سلاد ہے یا کوئی پارک؟ عمران نے تنقیدی نظروں سے جائزہ لیا۔
کومل کا تو دل ہی بجھ گیا. حالانکہ سب کو اس کے ہاتھ کے کھانے بہت پسند آئے تھے، لیکن جس کے دل تک پہنچنا تھا اس کو پسند نہ آئے تو پھر کیا فائدہ. عمران کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ کومل کی سمجھ سے بالا تر تھا، یا پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کا وہم تھا. وہ میاں بیوی تو تھے مگر حاکم اور محکوم. کومل کو لگتا تھا جیسے وہ زبردستی عمران کے سر پر مسلط ہے. اس نے بڑی کوشش کی لیکن کسی لڑکی کا سراغ نہیں مل سکا. وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اپنا پندار اسے عزیز تھا، لیکن آنکھوں کی بجھتی لو اور مدھم رنگت کسی سے پوشیدہ نہ تھی. گھر والے پوچھتے، کومل تم خوش ہو نا؟ عمران تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ جاتی کہ اسے کیا کہنا چاہیے. عمران کا بظاہر رویہ ٹھیک تھا. گھر میں بوڑھی ساس تھی جو مہربان رویہ رکھتی تھی. نندے اپنے گھر بار میں مصروف، لیکن وہ خوش نہ تھی. کیا میکے میں سب امی ابو لوگ میری جھوٹی تعریفیں کرتے تھے؟ کیا مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی. دل کا بوجھ جب بہت بڑھا تو اس نے اپنی قریبی سہیلی سے اپنے احساسات اور عمران کے رویے کا ذکر کیا. یار، اگر تمہارے شوہر کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو پھر تمہارا شوہر تمہارے سامنے احساس کمتری محسوس کرتا ہے. یہ کیا بات ہوئی یار؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کومل نے بیزاری سے سر ہلایا. بار بار تمہاری خوبیوں کا منفی ذکر کرنا، تمہارے کاموں میں نقص نکالنا، اپنے سامنے کچھ نہ گرداننا، یہ احساس کمتری یا احساس برتری کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. جیا نے ایک ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر کہا، کومل تم بھی کڑنے کے بجائے اپنی سوچ اور صلاحیتیں اپنے بچوں کی طرف فوکس کر لو. پھر کومل محض سر ہلا کر رہ گئی. وقت کا کام گزرنا ہے سو وہ دبے قدموں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے بنا آہٹ پیدا کیے. بچوں کی سکولنگ، خاندان میں لین دین، گھر کی سجاوٹ، حتیٰ کہ کلر سکیم تک عمران کی مرضی کے مطابق ہوتی. کومل کسی معاملے میں رائے دینے کی مجاز نہ تھی. دینا بھی چاہتی تو تمہیں کیا معلوم ہے، یہ کہہ کر اسے خاموش کروا دیا جاتا. ماضی کی شوخ و شنگ، بااعتماد اور خوش گفتار کومل اب سنجیدہ، کم گو اور اپنی ذات میں سمٹی نظر آتی، جس کا مقصد حیات گھر کو آرام و سکون اور بچوں کی تعلیم و تربیت تھا. مما، آپ کے بنائے ہینڈ میڈ کارڈز اور پینٹنگ سب ٹیچرز کو بہت پسند آئی ہیں. انم تو اپنی مما کی فین تھی. ٹیچر کہتی ہیں کہ آپ کی مما سپر وومن ہے جنہیں سب کچھ آتا ہے. شہریار نے پیار سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا. عمران پاس بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا. کومل نے دیکھا اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، تاہم وہ خاموش ہی رہا اور کومل کا دل بجھ گیا. جرمنی سے عمران کے کزن فواد آئے. ان سب سے بھی ملنے کو آئے. وہ سب کے لیے تحائف بھی لائے تھے. بزلہ سنج، حاضر جواب لمحوں میں محفل کو کشتے زعفران بنا دیتے. وہ کومل کے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھانوں اور بچوں کی تربیت کی دل کھول کر تعریف کر رہے تھے. کومل تو خاموش رہی. بچے یس انکل، رائٹ انکل کہہ کر ہاں میں ہاں ملاتے رہے. رات کو کومل کافی بنا کر لائی. دونوں کزنز بیٹھ کر ماضی کے قصے سنا رہے تھے. ادھ کھلے دروازے میں سے آتی آوازوں میں کومل کا نام آیا. وہ تجسس کے مارے وہیں رک گئی. یار عمران، بہت لکی ہو تم. بھابھی نے تو گھر کو جنت بنا دیا ہے. مامی کا انتخاب تمہارے لیے بالکل ٹھیک تھا. جرمنی سے آئے فواد بھائی کی آواز میں واضح ستائش تھی. ارے یار فواد، اب کومل کے سامنے نہ کہہ دینا ورنہ سر پر چڑھ جائے گی، عمران نے بیزاری سے کہا. یہ کیا بات ہوئی عمران یار؟ فواد نے قدرے ناراضی سے پوچھا. ہاں نا یار، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. تمہیں میری عادت تو معلوم ہے نا، میں ہمیشہ نمبر 1 رہا ہوں، تمام لوگوں کی نظروں کا مرکز. کومل اچھی ہے مگر اس کی فیملی، تعلیم، اعتماد، پسند ناپسند ہر چیز مجھ سے برتر تھی. مجھے لگا وہ آ کر مجھ پر حاوی نہ ہو جائے. یار میں مرد ہوں، کیسے ایک عورت کے آگے سرنڈر کر دیتا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کومل کے حوالے سے پہچانا جاتا، بلکہ کومل کو میرے حوالے سے تعارف ملے. سو میں نے اسے ایک لیول پر رکھا ہے شروع سے، کیونکہ میں ایک مرد ہوں. ہر چیز میں اگر اس کی ستائش، اس کی تعریف کرتا تو وہ میرے سر پر ناچنے لگتی، مجھے اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتی، اور ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا. عمران نے کندھے اچکا کر کہا.
پھر فواد بھائی نے آگے سے کیا کہا، عمران نے مزید کیا گل افشانیاں کیں، کومل کا تو وجود زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ اسے فوراً اپنی دوست جیا کی بات یاد آ گئی۔ عمران بھائی اصل میں احساس کمتری کا شکار ہے، اسی لیے وہ تمہارے کسی کام کو سراہتے نہیں ہیں۔ کومل کو اب ان باتوں پر یقین آیا تھا اور عمران پر ترس بھی۔ کتنے ہی انمول لمحے اور سنہرا وقت عمران کی ایک چھوٹی اور گھٹیا سوچ کی دھول تلے دب گئے تھے کہ وہ ایک مرد ہے جسے عورت کی برتری کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ اس نے ترہم بھری نظر عمران پر ڈالی اور بچوں کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، جنہوں نے اس کو جینے کا حوصلہ بھی دیا تھا اور اس کی محبت اور قربانیوں کا اعتراف بھی کیا تھا۔